جانتے ہیں ایک اچھا استاد ہو، کائنات میں کوئی ایک اچھا پی ایچ ڈی پروفیسر ہو، کوئی بڑے عالم ہوں، ان کی شاگردی کسی لائق ترین طالب علم کو حاصل ہو جائے، وہ اس پہ ناز کرتا ہے کہ میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں، کیا کہ اس استاد کا جو اپنی علمی حیثیت میں ایک شہرت رکھتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی شخص کسی ایسے استاد سے علم حاصل کرے جو علمی اعتبارات سے شہرت رکھتا ہو، وہ اور ایک وہ جو ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ جو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک وہ سکھا رہا ہے اور یہ سیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اور یہاں پہ رسول امی یعنی کسی شخص سے کبھی نہ سیکھا، نہ پڑھا، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ حضور علیہ السلام لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ یہ کیوں کہ پروردگار عالم نے وہ راستے ہی یہ کہہ کر پوری دنیا پہ بند کر دیے کہ میرا حبیب علم کے معاملہ میں نہ قلم کا محتاج ہے، نہ کتاب کا محتاج ہے، نہ شخصیت کا محتاج ہے۔ میرا نبی کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس نبی کو ہم فَعَلَّمْنَاهُ اس کو صرف ہم سکھاتے ہیں، اور یہ نبی امی ہے، تم میں سے کسی سے اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ اور پھر پیدا کہاں ہوئے وہ رسول، یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے، اس کی تصدیق بھی قرآن دے رہا ہے۔ سنیے، پیدا کہاں ہوئے؟ وہی عرب۔ ان کی صفت قرآن نے کیا بیان فرمائی؟ امیون لا یعلمون الکتاب۔ یہی نہیں کہ اس رسول نے کتاب سے کوئی علم نہیں سیکھا، بلکہ یہ پیدا بھی وہاں ہوا ہے جہاں کتاب کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، جہاں کتاب سے کسی کا شغف ہی۔ بکریاں چرانے والے چرواہے تھے، بھیڑیں چراتے تھے، اس کو ہم نے خاص حکمت سے پیدا بھی اس ماحول میں کیا ہے کہ جس ماحول میں نہ کوئی لکھنا جانتا تھا، نہ کوئی پڑھنا جانتا تھا، نہ کوئی کتاب تھی وہاں پہ، نہ کوئی حکمت تھی وہاں پہ، نہ کوئی استاد تھا وہاں پہ، نہ کوئی شاگرد تھا وہاں پہ۔ ایسی جگہ پہ ہم نے ایک ایسے رسول کو بھیجا جس کا علم کائنات شرق و غرب کو روشن کر رہا ہے۔ توجہ دیجیے، اب آپ ایک ایک چیز کو بھیجا کہاں پہ؟ امیون لا یعلمون الکتاب۔ اور پھر یعنی وہ لوگ ان پڑھ بھی تھے اور کتاب سے بے خبر بھی تھے۔ اور پھر یہودیوں سے مخاطب ہو کر قرآن یوں فرما رہا ہے، چونکہ یہود اس وقت سب سے بڑے اہل علم تھے، ان کو اپنے عالم ہونے پہ کیا تھا؟ ناز تھا۔ چونکہ تورات کے وہ حافظ بھی تھے، ان کے پاس تورات تھی اور اس کو جانتے تھے۔ یہود اپنے زمانے میں یوں سمجھتے تھے کہ اس کائنات انسانی میں ہم سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے ان سے بھی مخاطب ہو کر کے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، اور تمہیں تو میں نے بہت تھوڑا سا دکھایا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ، تمہیں تو میں نے بہت معمولی بتایا ہے۔ اگر علم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں کو ملاحظہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی میرے محبوب محمد کے پاس آنا پڑے گا۔ آپ اندازہ لگیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بھیجا بھی امیوں میں، خود بھی امی، بھیجا بھی امیوں کے اندر، اور وہاں جو زوم رکھتے تھے کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، ان کے علم کی کچا چٹھا بھی پروردگار نے بیچ چوراہے میں ہنڈیا چوڑ کے فرما دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اور یہود، تمہیں بھی میں نے جو سکھایا ہوا ہے، جو تم نے سیکھا ہوا ہے وہ میں نے ہی سکھایا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میں نے کتنا ایک سکھایا ہے۔
اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اپنے حبیب کو کتنا سکھاؤں گا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنے محبوب کو سکھاؤں گا۔ اور آپ نے دیکھا علم اور حکمت یہ خیر کثیر ہے۔ اور یہاں پہ ما لم تکونوا تعلمون کہہ کے یہ جملہ، یعلمکم، میرا رسول تمہیں سکھائے گا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں۔ نہ صرف یہ کہ خود علم نہیں رکھتے، بلکہ پروردگار مسلسل تہ بتہ ایک کے بعد دوسرا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ حبیب آپ کو علم دیا، آپ کو خیر کثیر دی، آپ کو ہم نے نعمتیں بے بہا عطا فرمائی، اور اے حبیب ما لم تکونوا تعلمون، یہ جو لوگ ان پڑھ ہیں ان کو آپ ہی سکھائیں گے۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ کوئی آسمانوں کا علم حاصل کرتا ہے، کوئی زمینوں کا علم حاصل کرتا ہے، کوئی ستاروں کا علم حاصل کرتا ہے، کوئی سمندروں کا علم حاصل کرتا ہے۔ میرے حبیب تیرے نور سے ہی تو، عالم امر سے ہی تو میں نے عالم خلق کو پیدا کیا۔ عالم امر کی انتہا اور عالم امر کی ابتدا بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں، لہذا آپ کے سامنے کون سی شے ایسی ہے جو علم سے رہ جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ پچھلی اس کا تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا۔ اب علم سکھایا کس کو، کون سا؟ آپ نے دیکھا سیدنا ابو بکر بھی، سیدنا فاروق اعظم بھی، سیدنا عثمان ذی النورین بھی، سیدنا علی المرتضیٰ بھی، یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے رسول سے علم سیکھا۔ یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ سے۔ اب آپ دیکھیے محمد مصطفیٰ سے جو علم انہوں نے سیکھا وہ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ اس کو بیان کرتے ہوئے صاحبان سیرت بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو جہاں بانی کی اور بادشاہی کی تعلیم کس نے دی؟ نبی نے۔ فرمایا انہوں نے نبی سے ملک داری اور جہاں بانی کی تعلیم سیکھی، اور پھر ابو عبیدہ اور خالد بن ولید نے بھی نبی سے تعلیم سیکھی۔ کس طرح کی؟ عظیم فن سپاہ گری کی تعلیم دی۔ حضور علیہ السلام سے ایک بہترین جرنیل ہونے کی تعلیم، وہ خالد جس جیسا جرنیل کائنات انسانی میں کوئی اکیڈمی نہیں تھی اس وقت جہاں پہ جہاد کی تربیت دی جاتی ہو، جنگی مشقیں کرائی جاتی ہوں، الا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتایا کرتے تھے کہ جنگی اور حربی فنون کیا ہوتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں گا، چونکہ مجھے میرا رب بتا رہا۔ دیکھیے ابو عبیدہ کو عظیم جرنیل، عظیم سپہ سالاری کی تعلیم، اور حضرت خالد بن ولید کو وہیں سے ملی۔ حضرت معاذ زبردست دانشور تھے، زبردست دین جانتے تھے، یہ دین اور دانش کی تعلیم حضرت معاذ کو محمد مصطفیٰ سے ملی۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، یہ نبی ہی سکھائے گا آپ کو۔ اور پھر ارشاد فرمایا ابو درداء اور سلمان اور ابو ذر یہ بھی رسول اللہ کے شاگرد ہیں، زہد و قناعت کی تعلیم ان کو سکھائی، چونکہ بیک وقت نبی یعلمہم الکتاب والحکمہ، ظاہر کو بھی درست رکھنے کی تعلیم نبی کی ذمہ داری تھی، باطن کو بھی درست رکھنے کی تعلیم نبی کی ذمہ داری تھی۔ اس میں ابو بکر و عمر
اور حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید